السلام علیکم، آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، میری یہ دلی خواہش ہے کہ میرا وطن عزیز ایک ڈیولپڈ ملک ہو، جہاں نہ صرف اشخاص بلکہ اداروں کی اعلیٰ اقدار اور روایات ہوں۔ لوگ بیرون ملک جانے کی بجائے اپنے ملک میں رہنے کو ترجیح دیں، لیکن پچھلے 75 سالوں میں ہم وطن عزیز کو ایسا بنانے میں ناکام رہے ہیں، بلکہ اب حالات اور بھی مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ سے امید لگانے سے پہلے ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی۔ میں آج توہین عدالت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر سابق وزیر اعظم عمران خان پر جو توہین عدالت کا الزام ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس اتنا سادہ یا معمولی نہیں ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ میری نظر میں پہلی وجہ یہ ہے کہ عمران خان ایک قدور شخصیت ہے اور تقریباً ساری دنیا میں وہ کسی نہ کسی حوالے سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ جب عمران خان کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس دیا گیا تو دنیا کے تقریباً تمام بڑے اخبارات نے اس خبر کو بہت اہمیت دی، یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، میں ایک اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت اسلام آباد میں فورن میڈیا کے لوگوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور یہ بھی اسی سلسلے میں ہے جو کہ عمران خان کے خلاف کیسز ہیں۔ اس کیس کے کانٹیکسٹ میں توہین عدالت کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پاکستانی سیاست پر اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں یا ہوں گے۔ آخر میں اپنی رائے دوں گا، رائے کا اظہار کروں گا کہ عمران خان کو کیا موقف اختیار کرنا چاہیے۔ ناظرین، عمران خان کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس تو جاری ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر باقاعدہ کارروائی کا آغاز نہیں کیا۔ عمران خان کی کورٹ میں پہلی پیشی ہو چکی ہے، اور اس روز جو عمران خان نے جواب دیا اس سے کورٹ مطمئن نہیں ہوئی اور کارروائی کا آغاز بھی نہیں کیا، بلکہ نہایت وسیع القلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کورٹ نے عمران خان کو اس مسئلہ پر غور و فکر کرنے کا موقع دیا اور تھوڑی سی ہدایت بھی دی کہ سوچ سمجھ کر مسئلہ کی نزاکت کو سامنے رکھ کر حقیقت پسندی سے جواب دیں۔ معزز عدالت نے یہ بھی کہا کہ ہم اس سٹیچر کے لیڈر یا پولیٹیشین سے یہ توقع نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، میں ہیومن سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں، جس کی کہ ایپلیکیشن مینجمنٹ میں میری اسٹڈی ہے۔ اب ہیومن سائیکالوجی کے اگر طالب علم کی حیثیت سے میں آنریبل چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کا اگر مائنڈ ریڈ کرنے کی کوشش کروں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے، تو اس کا جو میرا لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کو کہا ہے کہ کم از کم آپ تو ہماری عزت کریں۔ اب عمران خان کو جواب جمع کروانے سے پہلے وکیلوں کے علاوہ میرا خیال ہے کہ ماہر نفسیات سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے کہ معزز جج صاحبان کے ایموشنز کیا تھے۔ یہ جاننے کے لیے 2 انڈیکیٹرز جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں، جو ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جج صاحبان کیا چاہ رہے ہیں۔ 31 اگست کو جب عمران خان کو کورٹ میں یعنی کہ پہلی پیشی جو تھی، اس دن یہ جو 2 پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس روز ایمبینس آف دا کورٹ، اور دوسرا چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس۔
ناظرین، ایمبینس یعنی پورا ایک ماحول جو ہے کورٹ کے اندر وہ کیا تھا؟ یوں محسوس ہوتا تھا کہ چیف جسٹس صاحب اپنے دل میں بہت سی باتیں لیے بیٹھے ہیں اور انہوں نے یہ موقع مناسب جانا کہ وہ ان کا اظہار کریں جبکہ عمران خان خود سامنے بیٹھا ہے۔ اور ایک سوال جو کہ عمران خان نے معلوم نہیں کتنی دفعہ پریس کانفرنسز میں، ڈیفرنٹ ٹاکس میں اور پبلک ایڈریسز جو جلسے ہوتے ہیں اس میں دہرا چکا ہے کہ آدھی رات کو کورٹ جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں۔ آدھی رات کو کورٹ کیوں کھل گئیں؟ تو اس کا جواب چیف جسٹس صاحب نے بہت اچھے طریقے سے دیا ہے۔ جواب نے عمران خان کو چونکا بھی دیا ہوگا، حیران بھی کر دیا ہوگا اور وہ دل میں شرمندہ بھی ہوگا، اور محترم چیف جسٹس صاحب اس سوال کا ڈھکا چھپا یعنی بڑے ریپڈ طریقے سے، جیسے وہ کوئی گفٹ پیپر جو لے کے ریپ کرتے ہیں نا، اس انداز سے بڑا ریپڈ طریقے سے جواب دے کے مطمئن بھی ہوئے ہوں گے۔ اب عمران خان کو اور ان کے وکلا کو اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ کیسے؟ ناظرین، یہ بہت دلچسپ صورتحال ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس پہ میں ناظرین ایک علیحدہ ویڈیو بھی بناؤں گا، لیکن آج کل بلکہ پچھلے تقریباً کوئی 20 سال سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پروفیشنل کمپیٹنسی، آئی کیو لیول بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن ہر ڈیسیژن میکنگ سچویشن میں، خاص طور پہ یا جہاں آپ کسی سچویشن کو ڈیل کر رہے ہوں، وہاں ایموشنل انٹیلیجنس بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اب آپ سنیں کہ کیا امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن پہ کہ ان کو غور کرنا چاہیے۔ پہلا یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی ایک پرسیپشن ہوتی ہے۔ کورٹ کی نظر میں عمران خان نے توہین عدالت کی، اور عمران خان کا موقف یہ ہے، بلکہ وہ بہت کنونسڈ نظر آتے ہیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات، ان کے آئی بالز جو ہیں، اور جس طریقے سے وہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ کوئی ڈرامہ نہیں کر رہے۔ ہی از سیریسلی کنونسڈ کہ انہوں نے توہین عدالت نہیں کی، بلکہ صرف قانونی کارروائی کا عندیہ دیا، اور اس کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنی قانونی ٹیم سے جو ہے مشاورت کر لی ہے، اور اب ہم یہ لیڈی جو ایڈیشنل سیشن جج ہے اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے توہین عدالت نہیں کی، لیکن کورٹ نے شو کاز نوٹس دیا۔ اب کورٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ توہین عدالت ہوئی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ پرسیپشن کا انحصار کسی شخص کی ایجوکیشن، ناظرین یہ بہت امپورٹنٹ اور سمجھنے کا پوائنٹ ہے۔ یہ دیکھیں کہ جو کوئی بھی شخص ہوگا، اس کی پرسیپشن کا انحصار اس کی تعلیم یعنی نیچر آف ایجوکیشن پہ جو ہے، ٹائپ آف ایجوکیشن پہ ہے، ٹریننگ پہ ہے، پھر اس کا پیشہ کیا ہے اور وہ کس ماحول میں رہ رہا ہے۔ ایک ہی واقعہ کو کوئی ایجوکیشنسٹ ہوگا تو وہ کسی اور طریقے سے دیکھا گا، اسی طرح اکانومسٹ ہو، سائنٹسٹ ہو، انجینئر، ڈاکٹر یا لائر، سب اپنے اپنے انداز میں دیکھ کے اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے یا اس کو سمجھیں گے۔ تو اس کیس میں بھی پرسیپشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں آپ کو ایک ریسنٹ مثال دیتا ہوں پرسیپشن کے بارے میں۔ 63A جو ہماری آئین میں ایک شق ہے، جس کا کہ پچھلے دنوں میں بہت چرچا رہا، وہ یہ ہے کہ اگر ایک پارٹی کا ممبر جو ہے، جو کہ ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوا ہے، تو وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، ووٹ آف کانفیڈنس اور منی بل یعنی کوئی بجٹ وغیرہ جیسے ہو، تو اس میں اپنی پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ دے تو کیا دوسری جگہ پہ اس کا ووٹ جو ہے وہ شمار کیا جائے گا؟ تو ایک بہت بڑے وکیل جو کہ ٹاپ کے چند ایک وکلا ہیں جن کی بہت عزت کی جاتی ہے،
بلکہ ان کو دانشور بھی کہا جاتا ہے، ان سے جب ٹیلی ویژن اینکر نے سوال کیا تو جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ جی جرم تو سرزد ہی نہیں ہوا، جب جرم سرزد ہوگا تو اس کے بعد جو ہے یہ کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ اب وکلا جو ہیں یہ صحیح، یعنی ان کا پیشہ نہیں ہے کہ یہ بتا سکیں کہ جی 63A کا جو انٹرپریٹیشن ہے وہ کیسے ہے اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا کہ نہیں، کیونکہ اگر ووٹ آپ نے کاؤنٹ کر لیا تو مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے منع کیا، جو غیر قانونی ہے، جو غیر آئینی ہے، اس کا فائدہ آپ نے دوسرے کو پہنچا دیا، گویا چوری کا مال دوسرے کو آپ نے دے دیا اور بعد میں کہا جی کہ اب جرم سرزد ہو گیا ہے، اب اس پہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا مطلب پرسیپشن جو ہے نا امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ پلے کرتی ہے۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس میں پریکٹسنگ لائرز جو مرضی مثالیں دیتے رہے ہیں، اس شعبہ سے تعلق رکھنے والے اس کیس میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوگا، اور میری نظر میں کون اس کا فیصلہ کر سکتا ہے یا کن کی رائے لی جانی چاہیے؟ انٹیلیجنشیا، جن کا تعلق جو ہے یہ پارٹی سے نہ ہو یا لا سے نہ ہو۔ بہرحال یہاں پرابلم یہ ہے کہ جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، یعنی کہ معزز عدالت، ان کی پرسیپشن میں توہین ہوئی ہے۔ ناظرین، ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا رہا ہے، اگر اس کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو عمران خان نے پنڈی کے جلسے میں جو چند الفاظ ادا کیے ہیں، اگر ان پہ توہین عدالت کا نوٹس دیا جانا ہے تو پھر میری سمجھ بوجھ کے مطابق انتہائی دیانتداری سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، بڑی محنت اور کاوش سے ہی یہ الزام لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کو پھر یہ بہت سٹریچ کرنا پڑے گا کہ جی کہاں توہین عدالت جو ہے وہ لگ سکتی ہے، اس کے لیے آپ کو اس کو بہت کھینچ تان کے اس کو لانا پڑے گا۔ وہ کیسے لائیں گے؟ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہیں گے کہ الزام ایسے بنتا ہے کہ عمران خان نے لاکھوں کے مجموع میں یہ کہا کہ جی میں لیڈی جو جج ہیں ان کے خلاف کارروائی کروں گا، اور اس کے لیے میں نے وکلا سے مشورہ بھی کر لیا ہے۔ تو اس سے چونکہ لاکھوں کا مجمع تھا تو جو جج ہے اس پہ پریشر آ گیا اور اس سے پریشر پڑ گیا اور اس کی پوزیشن جو ہے وہ خطرے میں ہو گئی، اور وہ صحیح اب اپنا جو کام ہے وہ سر انجام نہیں دے سکتی، یہ پس توہین ہوئی ہے۔ ناظرین، اگر یہ جواز پیش کیا جائے تو بہت سے سیاستدان جو کہ ایون ہائر جوڈیشری کے بارے میں بہت کچھ کہتے رہے ہیں لیکن جوڈیشری نے کوئی ایکشن نہیں لیا، ایسے ماحول میں عمران خان کے یہ الفاظ ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آرگومنٹ ناظرین ہو، لیکن دیکھیں کہ اخلاقی طور پر، روایتی طور پر شاید اس آرگومنٹ میں کوئی جان ہو، لیکن اگر قانون کی نظر میں دیکھا جائے گا تو اس جو آرگومنٹ ہے اس میں یہ آپ ڈیفینس نہیں ہو سکتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا آپ اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں، ریڈ لائٹ ہے، ریڈ لائٹ جو ہی ہوئی تو آپ نے گاڑی روک لی، لیکن آپ نے دیکھا کہ پیچھے سے ایک گاڑی آئی ہے، وہ ریڈ لائٹ کراس کر گئی ہے، لیفٹ سائڈ سے بھی ایک گاڑی کراس کر گئی ہے، وارڈن کھڑا ہے، انہوں نے اس دو گاڑیوں کو کچھ نہیں کہا۔ آپ نے گاڑی کھڑی کی، وارڈن آپ کے پاس آ گیا، جی لائسنس دے، آپ نے پوچھا بھی میں نے کیا جرم کیا ہے، تو اس نے کہا اب آپ دیکھیں ریڈ لائٹ جو ہے اس کے ساتھ جہاں آپ نے گاڑی کھڑی کرنی ہوتی ہے لائن لگی ہوتی ہے اور ساتھ ہی آگے زیبرا کراسنگ ہوتی ہے۔ زیبرا کراسنگ یہ ہے
جو پیدل چلنے والے ہیں انہوں نے اس وقت سڑک پار کرنی ہوتی ہے، تو یہ کہتا ہے وارڈن کہ جی آپ کا جو گاڑی کا بمپر ہے یہ زیبرا کراسنگ پہ آیا ہوا ہے۔ اب آپ کا یہ ڈیفنس نہیں ہو سکتا کہ جی ادھر سے بھی گاڑی گزر گئی ریڈ میں، ادھر سے بھی گزر گئی، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، تو آپ مجھے جو ہے یہ 2 انچ میرا بمپر اوپر آ گیا ہے۔ یہ اخلاقی طور پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار کچھ غلط بات ہے، لیکن قانونی طور پہ نہیں ہے، وائلیشن ہو گئی ہے، ٹریفک رولز کی وائلیشن ہو گئی ہے، آپ کا چلان ہونا قانونی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ یار دیکھو آئی ایم سوری، میں گاڑی اس کو ذرا پیچھے کر لیتا ہوں، اور آپ اپنی گاڑی فوراً پیچھے کر لیں۔ اب یہ وارڈن پہ ہے کہ وہ آپ کا سوری کہنا اور گاڑی کو پیچھے کر لینا پہ کہتے، صرف یہ کہے کہ جی آپ آئندہ خیال رکھیے گا۔ میرے خیال میں بلکہ میرا یہ عمران خان کو مشورہ ہوگا کہ یہاں انتہائی وزڈم کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ وزڈم کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو عمران خان کو کہاں سے سیکھنا چاہیے؟ جو ملٹری کے جنرل ہے ان سے ان کو سیکھنا چاہیے۔ وہ یہ کیا کہ جو ملٹری کا جنرل ہوتا ہے اس کی جو نظر ہوتی ہے وہ وار ون کرنے پہ ہوتی ہے، اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بیٹلز ہو رہی ہیں مختلف جگہوں پہ، لیکن اس کا بیٹل تو وہ جیتتا ہے، لیکن اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ کسی چھوٹی سی بیٹل میں وہ اپنے آپ کو اتنا ڈیمیج نہ کر لے کہ وہ آگے بڑھنے کے قابل ہی نہ رہے۔ اس لیے وہ جہاں چاہتا ہے، جہاں سے پیچھے آنا پڑتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بیٹلز ہار بھی جاتا ہے، لیکن نظر رکھتا ہے کہ میں نے وار جیتنی ہے۔ عمران خان کو توہین عدالت کی یہ بیٹل عدلیہ کو جتا دینی چاہیے۔ اس ہار میں ان پر جیت کے بہت سے دروازے کھل جائیں گے، اور وہ بہت بڑے قد کاٹ کے ساتھ میدان میں موجود رہیں گے، اور بہت سے پرچے بشمول دہشت گردی کے پرچے تنکے کی طرح بہہ جائیں گے۔ ناظرین، توہین عدالت میری ذاتی رائے میں صرف ڈس اوبیڈینس تک محدود ہونی چاہیے، یعنی کورٹ نے فیصلہ کر دیا یا کوئی حکم دے دیا، اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو وہ توہین عدالت ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے اسپیکٹس ہیں کھینچ کر توہین عدالت کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے، وہ کورٹ کے وقار میں اضافہ نہیں کریں گے۔ کورٹ کا وقار جو ہے ان کے فیصلوں میں ہے۔ کسی بھی توہین عدالت کیس میں صرف ملزم کے وکیل، ناظرین یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی بھی توہین عدالت کیس میں جس پہ الزام لگا ہے کہ اس شخص نے توہین عدالت کی ہے، صرف اس کے وکیل کو آرگومنٹس کی اجازت ہونی چاہیے، اور کورٹ کو اپنے معاونین جو ہے وہ مقرر نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ جب کورٹ اپنے معاونین مقرر کرتی ہے تو خود کورٹ نے اگر نوٹس لیا، خاص طور پہ اگر یہ کیس ہے کہ جی ہماری توہین ہو گئی ہے، تو ان کے معاونین کورٹ کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں گے کہ جی ہاں آپ کی توہین ہوئی ہے۔ کوئی بھی جج ہو، یہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں پوری دنیا کی، وہ بلا کہتا رہے کہ جی میرے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن ہیومن بینگز ہوتے ہیں۔ جب اچھے اسٹیچر کے وکلا پڑھے لکھے ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہوں گے کہ جناب آپ کی توہین ہوئی ہے، تو یہ بھی ایک پریشر کے مترادف ہے، اور یہ پریشر میں جج جو ہے یہ فردر جو ہے وہ کنونسڈ ہو جائے گا کہ جی یس توہین ہوئی ہے۔ یہاں صرف جو ہے ملزم کے وکیل کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ جو ہے، یا ملزم کو بولنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ کوئی آرگومنٹ دے سکیں کہ جی ہم نے توہین نہیں کی، یا جو انہوں نے معافی اگر ٹینڈر کرنی ہے تو یہ ان کا ہونا چاہیے۔ کیوں کہ اس طرح جو کورٹ کے معاونین ہیں وہ جو پریشر ججز پہ ڈالیں گے، یہ پریشر جو ہے یہ انصاف کی توہین ہے، جو بہت زیادہ خطرناک ہے
توہین عدالت سے. توہین عدالت کی نسبت انصاف کی توہین جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. میں امید کرتا ہوں کہ عمران خان کیس میں عمران خان خود اور ان کے وکلاء موقع کی نزاکت کو سمجھیں گے، اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کا جو استعمال کریں گے اور اس گرداب سے نکل جائیں گے اور کانٹیمپٹ آف کورٹ پر ڈسکشن یا بحث کے لیے کوئی اور فورم منتخب کریں گے. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. پاکستان کے لیے میری بہت سی دعائیں. سیلاب آیا ہوا ہے، اس کے لیے بھی آپ سب مل کے ان کی مدد بھی کریں اور دعائیں بھی کریں اور اپنے رویوں میں تبدیلی بھی لائیں کہ ہمارا ملک بہتری کی طرف جائے.